السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر۔ ایک جانب نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے اپنی ایفرٹس لانچ کی ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سے احتجاج کے چکر جو ہے، گھمگیر چکر، انفیکٹ کہا تو یہی جائے گا، اس پہ واپسی ہوئی ہے اس کی۔ خیبر پختونخوا سے قافلہ لے کے چیف منسٹر سہیل افریدی لاہور پہنچے۔ پنجاب پولیس نے ان کے قافلے، ان کی سیکیورٹی کی حد تک انہیں کہا آ جائیں، بالکل ہم آپ کو مائنڈ نہیں کرتے ریسیونگ ہیئر، لیکن باقی جو آپ کے ساتھ سپورٹرز، پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ، ان کو کوئی الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ ان کی جو کانوائے تھا ریمیننگ، اس کو بلاک کر دیا گیا۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے لاہور سے ان کو انٹری نہیں دی گئی۔ کوشچن یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان نے جیل میں سے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ لانچ کریں، سہیل افریدی کے نام وہ پیغام تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے ان کی انڈر دیٹ کمپلشن ان کو جو ہے پروٹیسٹ موومنٹ لانچ کرنی ہے، لیکن یہ کے پی کے میں تو بظاہر آسان ہے، پنجاب میں ہو پائے گی۔ جس طرح ابھی آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کم از کم 1000 لاہور سے اس کے کارکنان کو گرفتار کیا ہے ahead of that protest۔ تو بہت مشکل ہے۔ 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا جب بھی احتجاج ہوتا ہے، کوئی کال دیتی ہے اور اس کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کس طرح سے ایکٹ کرتی ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے، وہ لیڈ بائی فارمر انفارمیشن منسٹر آف پی ٹی آئی گورنمنٹ فواد چودھری، ان کا انیشیٹو یہ کہ آپ کوٹ لکھپت میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی 4 جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو آپ ریلیز کریں، ایٹ لیسٹ پیرول کے اوپر ایک گڈ ول جسچر دے گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ، اور پھر سے ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہو پائے گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، اور اس کو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی بقول فواد چودھری کے اس کی حصہ ہوتی ہے، تو جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آئے گا، اور ایونچولی پبلک جو ہے اس کی بینیفیشری ہوگی، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے۔ اکنامک سٹیبلٹی نہ ہونے کا جو جس کو ہٹ کرتی ہے وہ پبلک کو کرتی ہے، عوام کو کرتی ہے۔ گفتگو میں ہمیں جوائن کریں گے فارمر انفارمیشن منسٹر فواد چودھری، اور ان سے ہم یہ سارا کہ جو آپشن پی ٹی آئی کے پاس ہے، پارلیس اور پروٹیسٹ، ٹاکس، مذاکرات یا احتجاج، اب یہ فائنل ڈیسیژن ہے، آپ اس کو کیسے لے پاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر فیڈرل منسٹر فواد چودھری۔ شیر صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ شیر صاحب، انیشیٹو لے کے چل رہے ہیں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا، آپ نے پلیٹ فارم بنایا، اور لگ رہا ہے کہ پیچھے آپ بزبان ایجنڈا آئے ہیں کہ ڈائلاگ اینڈ ڈائلاگ، ان کے مذاکرات سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کریں، ڈفرینسز کو آئرن آؤٹ کریں۔ تو جی چوئی صاحب، یہ انیشیٹو بتائیں۔ بظاہر تو ایک بہت بڑا جیجنٹک ٹاسک لگتا ہے، ہیوج ون۔ بات تو ذوالقرنین آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیں نا، ایشو یہ ہے کہ 3 سال ہمیں ہو گئے ہیں، اور 3 فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اور عمران خان ہے۔ اب 2.5-3 سال سے یہ جو ایک ہجان ہے پاکستان کی سیاست میں، اس میں آپ دیکھیے کہ حکومت نے 2.5-3 سال میں کیا نہیں کر لیا عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف۔ ان 3 سالوں میں وہ عمران خان کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اس کو ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکی، بلکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ عمران خان آج 3 سال سے کہیں زیادہ بڑے ہیں سیاسی طور کے اوپر، تو غلط نہیں ہوگا۔ ایون 8 فروری کے بعد سے آپ دیکھیں، جہاں پہ میرا خیال ہے 65% ووٹوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، آج آپ الیکشن کرائیں گے 75-80% لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ So the kind of popularity Imran Khan has, gained in Pakistan, it's unprecedented. اور ایک طرف تو یہ حقیقت ہے، دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تمام تر مقبولیت کے باوجود، اس تمام تر جو سچویشن ہے جس میں عمران خان کا اتنا قد بڑا ہے، اس کے باوجود پی ٹی آئی اور عمران خان کوئی انقلاب لانے کی پوزیشن میں نہیں آئے۔ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ان سے بن نہیں پائی۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اڈیالہ کے باہر
جب اتنی محنت کی عمران خان کی بہنوں نے، عظمیٰ بی بی نے، نورین بی بی نے، علیمہ خان نے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جمع نہیں ہوئے. سو پاکستان ایک اسٹیل میٹ پوزیشن میں ہے جہاں پہ حکومت عمران خان کی سیاست کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا پائی، اور دوسری طرف عمران خان انقلاب سے حکومت کو نہیں ہلا پائے. تو اس سارے جو قضیہ ہے، سارا جو معاملہ ہے، اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان اس کی قیمت فرینکلی جو 150-200 لوگ جو حکومت میں ہیں ان کو بھی نہیں ہو رہا خاص. وہ لوگ تو صحیح ہے، پوزیشنز پہ بھی ہیں، وہ اقتدار بھی انجوائے کر رہے ہیں، پروٹوکول بھی لے رہے ہیں، بہت سارے لوگ پیسے بھی بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ایک انچ بھی وہ اپنے پوزیشن سے پیچھے نہیں آئے. اس کی قیمت جو ہے وہ میں اور آپ ادا کر رہے ہیں، پاکستان کا عام آدمی ادا کر رہا ہے، ہماری لوور مڈل کلاس اسپیشلی جو 50,000 روپے سے جو 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، جن کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. امیگریشن کے لیے لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ایوری ون وانٹس ٹو گو آؤٹ. اس کے بعد جو ہمارا فارمر ہے، آپ تو چونکہ لاہور میں ہیں، آپ کو خود پتا ہے کہ جو گندم کی کاشت کے اوپر جو بلنڈر کیا پنجاب گورنمنٹ نے، اس کا جو اثر ہوا کسان کے اوپر، اس سے تمام ٹھیکے 1/3 سلیش ہو گئے. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں اوورسیز پاکستانی اس پولیٹیکل ٹمپریچر کی وجہ سے $1 لگانے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ کی ریئل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے، جب ریئل اسٹیٹ بیٹھ گئی تو آپ کی کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا، اور جب کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا تو ریپل ایفیکٹ ہوا اس کا، آپ کی 40 انڈسٹریاں بیٹھ گئیں. سو انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے، اس کو اتنا ہائی رکھنے کا بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے. سو آئی ڈونٹ سی. جی جو صاحب اب دیکھیں 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں آئی، جو کچھ نہیں اچیو کرنا تھا وہ 27ویں ترمیم میں سب کچھ اچیو کر لیا. مطلب اس کی ریئلائزیشن جو ہے وہ جو آپ نے 3 فریق بتائے ہیں جن کے پاس جو آف کورس گورنمنٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں، ان کی طرف سے اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ عمران خان ایک ریئلٹی ہے. بس ٹھیک ہے، 3 سال کافی ڈنڈا سوٹا ہو گیا، اس ٹائم کے کوئی بیچ والا راستہ نکالا جائے، پولیٹیکل کانسلیشن ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ملک نے آگے چلنا ہے، ورنہ تو سبھی پھنسے پڑے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی عام پبلک کی، عام پبلک تو بہت بری طرح سے سفر کر رہی ہے. تو اس کی ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یو ول اپریشیٹ کہ اب سے کچھ ہفتہ پہلے جب ہم یہ ڈائلاگ کی بات کر رہے تھے تو اس کا ٹیکر ہی کوئی نہیں تھا، اور تھا کہ بس کچھ نہیں ہے، ایشو ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اب ایک کنسنسس تو بلڈ ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک لوگ جو ہے، خود وزیر اعظم صاحب نے جب کیبنٹ میں شہباز شریف صاحب نے جب یہ بات کر دی، اور اس کے بعد تحریک تحفظ آئین نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک رسپونڈ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس تو اب اس کے اوپر ایوالو ہو رہا ہے، جو بھی اتنا شاید کافی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جو تلخیاں ہیں وہ بھی بڑھانے والے بھی بہت ہیں. مثلا جو منسٹرز کی باتیں ہیں، پھر وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں میڈیا پہ آ کے، وہ بھی روز یہی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اب یہ سارے جو لوگ ہیں، ان کا جو ایک مدعا ہے، یا ان کی جو ایک اس وقت ماحول ہے، اس میں یقیناً یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آئیڈیل سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. لیکن ہم نے جتنے حکومت کے لوگوں سے بات چیت کی ہے، وہاں پہ ہمیں یہ خواہش ملی ہے کہ بہت ساری حکومت کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت لڑائی ہو گئی ہے، اور اس کو اب ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، نیچے لانے کی ضرورت ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ اس کو جو ہم نے پرپوزل دی ہے اسی لیے کہ اگر آپ تھوڑے اقدامات لیں، جو اڈیالہ جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں ان کو رہا کریں، اور خواتین کو تو ریلیز ہے، کم از کم 5 لیڈر جو ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی ان کے ساتھ اعجاز چودھری ہیں، سرفراز چیمہ، ان کے حوالے سے کہا کہ آپ ایک گڈ ول جسٹر. لیکن دیکھیں ایک طرف آپ کا یہ انیشیٹو ہے اور کچھ اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے میڈیا کے اوپر بھی کہ مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے گورنمنٹ کو، یا بڑھ رہے ہیں، کچھ سم ہاؤ انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن پیرالل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پھر آج ورڈکٹ آتا ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کا، 33 سال فردر سزائیں سنائی جاتی ہیں انہی لوگوں کو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیز کر کے گڈ ول جیسچر دیں. ایٹ دا سیم ٹائم لندن میں بھی ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں جو ہے تھریٹن کیا جاتا ہے آرمی چیف کو، اس کے اوپر بھی
پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر لکھا گیا ہے اینڈ سو فور چیزیں فردر لگتا ہے کہ پوری طرح لڑائی ایک جو بظاہر کوئی انیشیٹو لے رہا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کا پھر بڑھنے کی طرف جا رہی ہے. وہ تو دیکھیں نا، اس طرح کے بیوقوف لوگ تو ہر جگہ ہوں گے. وہ کون سا وہ جو خاتون ہے، وہ کون سا کوئی عمران خان یا ان کی بہنیں یا وہ ان کو جانتے ہوں گے، یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کو اس طرح سے جانتی ہوگی. انہوں نے ایک بیوقوفانہ بات کی ہے، اور اس کو یہاں پہ فرینکلی بڑھا چڑھا کے بتانے میں مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو اس کو میں ایک ایسے ٹرولز ہیں ہزار. ہاں مطلب اگر ٹویٹر کے اوپر لاکھوں لوگ ہیں تو وہ لاکھوں لوگوں کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ سارے کوئی عمران خان سے انسٹرکشن لے رہے ہیں یا پی ٹی آئی سے لے رہے ہیں. اور بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ تو تین چار. ایک تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے فرینکلی کہ جو سوشل میڈیا کی جو اس وقت ڈیسیژن میکرز ہیں زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ میں بھی حکومت میں بھی، وہ سارے 50-55 سال سے اوپر کے لوگ ہیں. جی ان کو سوشل میڈیا کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی وہ کافی محدود ہے. مثلاً میں ہمیشہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 3 گروپس ہیں سوشل میڈیا میں. ایک لوگ ہیں جن کے ساتھ ذاتی زیادتیاں ہوئی ہیں اور وہ اپنی غصہ نکال رہے ہیں. ایک ہیں جن کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے کیونکہ چل رہا ہے اس وقت، اور آپ جو ہے وہ اپنی سخت لائن لیں تو اس پہ آپ کی سبسکرپشن بڑھتی ہے. اور تیسرا پھر دیکھیں جو اصل پرابلم ہے وہ جس طرح را اور دوسری ایجنسیز جو ہیں وہ پھر عوام میں اور فوج میں تفریق ڈالنے کے لیے اس پروپیگنڈے کو بڑھانے کے لیے جو پیسے ڈالتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ سامنے رکھ کے اپنی پالیسیز بنانی ہے، اور 3 ڈفرینٹ پالیسیز بنانی ہے. لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پالیسی ہے کہ بس سبھی کو ڈنڈے سے ہم ٹھیک کر لیں گے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال وہ تو ایک ہے، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ تلخیاں بھی موجود ہیں. لیکن دیکھیں یہ فیصلہ تو جو ڈیسیژن میکرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت اور عمران خان ہے، 3 فریق ہیں. تینوں اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ تلخیاں نیچے لانے چاہیے تو تلخیاں نیچے آئیں گی. ان میں سے ایک بھی سمجھتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اور بس تم کی رکھو تو بس پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. تو صاحب آپ کی ڈائلاگ کمیٹی کی طرف میں آگے چل کے آتا ہوں. مجھے وہ فریم میرے ذہن میں آ رہا ہے 3 سال پہلے جو پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے جو پرویز لائی صاحب نے سائن کر دیے. آپ کی سمائل والی پکچر جو ہے اسٹل ویڈیو رادر ڈوئنگ دا راؤنڈ آن دا سوشل میڈیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ شاید وہ سب سے بڑی غلطی جو پنجاب کی گورنمنٹ یا کے پی کی گورنمنٹ اس کو ڈیزالو کرنا، کیونکہ شاید اس وقت ایک امپریشن یہی تھا کہ آپ کو الیکشن مل جائے گا یہ 90 ڈیز کے اندر. سپریم کورٹ میں عطا بندیال صاحب بیٹھے ہیں، وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں پی ڈی آئی کے لیے، تو یا اس قسم کی کوئی گارنٹی تھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مومنٹ تھا. اگر شاید پی ٹی آئی یہ ڈیسیژن نہ کرتی تو فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائے 3 سال، یعنی کہ آج جہاں پہ عمران خان یا پی ٹی آئی کھڑی ہے یہاں پہ نہ ہوتے. اگر وہ ڈیسیژن نہ کرتے تو نہ صرف ہم کہ آج ہم جس جگہ پہ ہیں وہیں پر ہوتے، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بھی نہ ہوتی. تو آپ وہی فیصلے تھے بڑے عمران خان کے جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی پچھلے 3 سال میں آسمان کو جا کے پہنچی ہے. کہ آپ نے یہ بڑے فیصلے کیے کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر آئے، آپ نے اسمبلیاں توڑی، حکومت کو ٹھوکر ماری اور سسٹم کے خلاف آپ کھڑے ہوئے. جو غلطی اسمبلی توڑنا نہیں تھی، اسمبلیوں سے باہر آنا نہیں تھی، غلطی یہ تھی کہ جب آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ یہ تھے کہ آپ الیکشن لینا چاہتے تھے. ہمیں الیکشن مل گئے تھے. جو شاہ علی ظفر، شاہ محمود قریشی اور میری بات چیت ہو رہی تھی اپوزیشن کے ساتھ، اور ہم نے جو سارا یہ سلسلہ کیا تھا، وہ حکومت الیکشن 30 سپٹمبر یعنی 26 اور 30 سپٹمبر کے دوران 2023 میں وہ الیکشن کرانے کو تیار تھے. ہم نے انہوں نے کہا کہ بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کے آپ 10 دن کے بعد جب مرضی الیکشن کروا لیں، تو ڈیٹ دے رہے ہیں. مجھے وہ سمجھ البتہ ابھی تک نہیں آئی کہ وہ ہم نے کیوں نہیں دیے، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اسمبلیاں توڑنے کا، باہر آنے کا، لیکن اس کے بعد جس مقصد کے لیے آپ نے توڑی، جس کے لیے کیا، وہ مل گیا تو آپ پھر اڑ گئے کہ ہمیں نہیں چاہیے. اور پوری پارٹی نے ٹو بی فیئر وتھ، چاہے وہ عارف علوی ہوں، چاہے اسد عمر ہوں، چاہے شاہ محمود ہوں، چاہے ایکسپٹ شیریں مزاری، آئی تھنک دا ہول پارٹی واز فار الیکشن. صاحب کیا لگتا ہے کہ بائی دیٹ ٹائم جنرل فیض حمید پارٹی کو
پارٹی کے مین برین تھے, عمران خان کو پوری طرح سے ڈرائیو کر رہے تھے. اور یہی جو سپٹمبر 2023 کا الیکشن کی ڈیٹ آپ لوگوں کو اس وقت کی پی ڈی ایم سے مل بھی گئی, لیکن آپ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی کیونکہ بگ نو آیا فرام فیض حمید. اور فیض حمید جو ہے وہ زیادہ بینک کر رہے تھے عمر اتاب بندیال کے اوپر, اور اگر وہ ریٹائر ہو جاتے تو وہ پھر اس کے بعد فیض حمید کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہوگا, پاسبلی ہائپوتھیٹیکل کہہ رہا ہوں, کہ بھائی نہیں ہم نہیں سیف نہیں ہے, اگر بندیال صاحب گئے تو اس کے بعد چیزیں پرابلم ہوگی. ایکچولی الٹ تھا. میں ٹو بی فیئر ود آئی ڈونٹ نو کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہی بات ہوئی ان کی یا کیا ہوا. ہمارے ساتھ تو جب وہ ایون ریٹائر بھی ہو گئے, جو اسد عمر صاحب کو اور مجھے انہوں نے کھانے پہ بلایا اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں پھر یہ کہا کہ میرے ٹھیک ہے, میرے تو چیف کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ لوگوں کو اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اور ان کا یہ تھا کہ باجوہ صاحب بھی رول پلے کر سکتے ہیں, تو آپ فوج, ان کے ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے یہ بہت بڑی مشین ہے, یہ آپ لوگ اس مقابلہ یہ سول سائڈ یا پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے, تو آپ لوگ جو ہے اپنے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک کریں, اور یہی واحد صورت ہے آگے جانے کی. آئی ڈونٹ نو فرینکلی واٹ ہیپنڈ, پیچھے کیا ہوا, کیا بات ہوئی. ہمیں بہرحال ان کی جو ایڈوائس تھی وہ بالکل اس کے الٹ تھی جو آپ بات کر. صاحب جس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی گئیں, اب آپ بھی پورا حصہ رہے پی ٹی آئی کا, اور آپ بہت امپورٹنٹ رکن تھے عمران خان کی کیبنٹ کا, تو اس میں دیکھیں سیاست کو سیاست تک ہی رکھنا ٹھیک نہیں تھا کہ یہ ایک جنگ بنا لی ود دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور 3 سال بہت پیریڈ ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں جو مین بینیفیشری ہیں آپ کی لڑائی کے, وہ تو پی ایم ایل نون ہوئی, پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن سارا کچھ جو ہے باسکٹ تو بھر گئی پی ایم ایل نون کی, اور اتنی بھری ہے کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ اگلے کئی سالہ دقت انہوں نے اپنا وہ کر لیا, بھر لیے باسکٹ, تگڑے ہو کے رہ گئے ہیں, اور لگتا نہیں ہے کہ سسٹم سے وہ بھی ہلے, اور اس کا رسپانسیبل یہی بھی سیاست ہے. نہیں, ان کی تو سیاست ختم ہو گئی. نون لیگ کی تو میں بالکل آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا. نون لیگ آخری کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں میں, طاقت نہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے نا, اور یہ نون لیگ کی تو کوئی طاقت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طاقت میں بے پناہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اضافہ ہوا ہے, کیونکہ ہمارا 1954 سے یہ جو ایک پنگ پونگ ہے یہ چل رہی ہے. 1954 سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوتی ہے, کبھی سیولینس درمیان میں کچھ عرصہ مضبوط ہو جاتے ہیں, اور پھر ایک ہائبرڈ رول چلتا رہتا ہے جس میں تھوڑا بہت کبھی سیولینس کو ایج ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایج ہوتا ہے. یہ تو 54 سے ایک پاکستان کا پولیٹیکل میکینزم ہے, فریم ورک ہے, پیراڈائم ہے جو کہ چل رہا. لیکن یہ جو ابھی پولیٹیکل پارٹی کی اہمیت تو یہ ہے نا کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں. سو نون لیگ نے تو, جو کہ آئی تھنک ایک بڑی قومی جماعت تھی, اینڈ ٹو بی فیئر ود جس طریقے سے مریم نواز نے ایک بہت دلیرانہ جیل بھی کاٹی اور بہت دلیرانہ انہوں نے مہم بھی چلائی اپنے والد کے لیے, انہوں نے وہ ساری جو اپنی کریڈیبلٹی تھی وہ مکمل ایروڈ کر دی ہے. بلاول صاحب پر تو فرینکلی یہ ایڈوانٹیج ہے ہی نہیں ہے, وہ تو زرداری صاحب کے ساتھ ایک سمجھیے کہ بغل بچے کے طور پہ ان کی پالیٹکس ہے. لیکن مریم نواز کے پاس تو بڑا چانس تھا کہ شی کوڈ ہیو ایمرجڈ ایز اے ٹرو نیشنل لیڈر, لیکن ان کی غلطی نے انہیں لانگ رن میں بڑا نقصان دیا. آپ دیکھیں حکومت آپ کتنی دیر کر لیں گے, 3 سال آپ نے کر لی ہے, 3 سال اور کر لیں گے, لیکن ان کے والد کی پالیٹکس 50 سال کی تھی, 50 سال کی پالیٹکس ہے. اور آئی تھنک شی ول ناٹ بی ایبل ٹو carry on with the legacy of his father anymore. جو ہی پاکستان کے اندر ایک ریوائول ہوئی یا کوئی پالیٹکس کی ریوائول ہوئی, تو اس وقت بھی نون لیگ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, یا ایٹ لیسٹ پرسیپشن یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اینڈ اسٹیبلشمنٹ از رننگ دا شو. لیکن جو ہی کوئی پالیٹکس ریوائو ہوتی ہے تو پھر نون لیگ تو مکمل روڈ ہو جائے گی, اینڈ یو ول سی اے نیو لیڈرشپ ایمرجنگ ود پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی. رائٹ شیر صاحب, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. فواد شیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر, اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کو یہ اوورسی کر رہے ہیں.
ہوپنگ کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو ٹیبل پہ لائے اور فار دا سیک آف دا کنٹری اور دا سیک آف دا پیپل آف پاکستان آگے بڑھے. تو یہ سب پی ایم ایل نون اس مرتبہ جس انداز سے پالیٹکس کر رہی ہے, مین اسپیشلی گورنمنٹ کر رہی ہے, وہ بڑی تگڑی ہو کے گورنمنٹ کر رہی ہے. مطلب کچھ بھی کرنا ہو ڈنڈے سوٹے سے فل ٹائم کام کر رہی ہے. پنجاب پولیس کو بہت امپاور کر دیا. بہت ساری ایسی جو نئی ایجنسیز آپ کہہ سکتے ہیں یا انفورسز, لا انفورسز, ہر ایریا کو لے لیں, چاہے وہ تجاوزات ہوں یا ادروائز ہوں, اس کے لیے نئی فورس آ جاتی ہے. اور ایون پنجاب میں یہ رپورٹس آر پورنگ ان کہ جو تاجر طبقہ ہے, جو ایک دور میں پی ایم ایل نون کا سب سے بڑا سپورٹیو ہوتا تھا, وہ بہت ناخوش ہے ان کے اسٹائل آف گورننس سے. دیکھیں نون لیگ میں ایک تو مریم نواز کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں ان لائک ہز فادر اینڈ انکل جو کہ بڑی نیچے سے آئے تھے, مطلب نواز شریف صاحب نے اپنی پالیٹکس جو ہے وہ کونسلر کے سے شروع کی تھی. شہباز شریف صاحب نے اپنی پالیٹکس لاہور چیمبر کی سیاست سے کی تھی. تو ان کو چیزوں کا بڑا اندازہ بھی تھا اینڈ ہی نیو. مریم بی بی کا پرابلم یہ ہے کہ نہ تو ایک تو غیر کتاب پڑھنے کا تو رواج ہی نہیں ہے ہمارے پولیٹیشنز میں, اور ان کی جو تمام تر چیزیں ہیں وہ ان کی جو بیوروکریسی ہے اس کی ایڈوائس کے اوپر وہ چلتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ نے درست تشخیص کی ہے کہ بیوروکریسی کے اداروں کی طاقت بڑی بڑھ گئی ہے. پولیٹیشنز اور پولیٹیکل انپٹ تو ان کو ہے ہی نہیں ہے. اب فار ایگزامپل جو انہوں نے سی سی ڈی کریٹ کی, جس نے دیکھیں اب کہا جا رہا ہے کہ 1800 لوگ جو ہیں وہ ایک سال میں آپ نے پولیس مقابلوں میں مار دیے ہیں. دس از انبلیویبل. اور جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ 1800 لوگ جو ہیں ان کے خاندان جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ اس طرح کی ہونے والی زیادتیوں کو نہیں بھولیں گے. ہیوجلی پرابلمٹک فار ایوری ون انوالوڈ ان دس اسیسینیشن اسٹریٹ. سیکنڈلی جو ابھی آپ نے دیکھا جو انہوں نے وہ بنایا پراپرٹیز کا, مطلب مریم بی بی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو ٹائٹل ڈاکومنٹس ہیں اس کی ریکارڈ کیپنگ کا کتنا بڑا پرابلم ہے پاکستان میں. اور اگر آپ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ اختیار دے دیں گے کہ وہ لوگوں کی زمینوں کی ملکیت کا فیصلہ کریں گے تو اس سے کتنی بڑی آپ جو ہے وہ ایک انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں ملک کے اندر. کیونکہ جتنی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر یا ادھر عورتیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, زیادتی ہوگی, فیکٹ از کہ اس کے پیچھے ایک پورے مافیا سے اکٹھے ہوتے ہیں اور کام ہو رہے ہوتے ہیں. سو یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کیس جو آتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ وہ جینون نہیں ہوتے, بہت سارے جینون بھی ہوتے ہیں, بٹ بہت سارے فیک ہوتے ہیں. اور آپ کا یہ جو لا ہے جو کہتا ہے کہ جو حاضر ججز ہیں وہ تو بڑے بیکار ہیں لیکن ریٹائرڈ ججز بڑے اچھے ہیں. اچھا بجائے اس کے کہ آپ اپنی ایک ہی جج میں زیادہ اس کو سوٹ کرتا ہے, قاضی فیضی سر سے زیادہ. بالکل ان سے زیادہ تو کوئی بھی ان کو سوٹ کرتا, لیکن ان کو یہ خیال ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں, وہ بالکل کرپٹ نہیں ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہماری بیوروکریسی میں کرپشن اتنی ہی ہے بلکہ زیادہ ہے جوڈیشری سے, تو اس سے بڑی پرابلم کریٹ ہو گیا. پھر آپ کے سول ججز تو ابالش ہی ہوگی نا, آپ کی سول جوڈیشری تو ابالش ہی ہوگی اس میں. سو ان کے جو تمام اقدامات اچھے بھی ہیں ان کے. فار ایگزامپل آئی ہیو اے ہیوج ایڈمائریشن فار ہر, جو انہوں نے اقلیتوں کو اس دفعہ کرسمس جو ہے جو منایا, جس طریقے سے انہوں نے کیا, جس طریقے سے انہوں نے امبریس کیا. پھر جو ٹی ایل پی جیسی ایکسٹریمسٹ پارٹیز کے خلاف انہوں کے ایکشنز ہیں اس پہ آئی ہیو ہیوج ایڈمائریشن فار ہر آلسو. اور ٹو بی فیئر ود جو بھی لوگ اس میں انوالو تھے اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ بھی, وہ دے آل ڈیزرو کیوڈوز ہمارے, کہ انہوں نے اتنی بڑی ایک عذاب سے جان چھڑائی پنجاب کے لوگوں کی. لیکن اوور آل جو گورننس اگر آپ کہیں تو گورننس جو ہے وہ از ان شمبلس. اور عثمان بزدار کے دور میں جو آئی تھنک اتنے ظاہر کہ کامیاب چیف منسٹر نہیں سمجھے جاتے, ان کے دور میں دیکھیے کسان کو, تاجروں کو, لوور مڈل کلاس کے یہ عذاب نہیں تھے جن سے اب وہ گزر رہے ہیں. تو اس لیے مریم نواز ہیز پروون ٹو بی a very very mediocre CM up till now.
جو سب جو پیس ٹاکس ہیں مذاکرات کے حوالے سے ایک امپریشن آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ مائنس عمران کر لیں تو پی ٹی آئی دیٹ وڈ بی پرفیکٹ من پھر بیٹھیں اور چیزیں سارٹ آؤٹ کریں. لیکن کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ ایک پورا امپریشن ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے. ذوالفقار وہ کہتے ہیں نا کہ زمین نہیں ملتی تو آسمان نہیں ملتا، یہاں کسی کو بھی پورا جہاں نہیں ملتا. اب اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تو بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی تھی، ان کی یہ خواہش نواز شریف کے بارے میں بھی تھی، اب ان کی یہ خواہش عمران خان کے بارے میں بھی ہے. بٹ انفارچونیٹلی یہ لوگ جو کہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ پرسد میئر سے ان کو جو ہے وہ شکست دے لیں گے. اور انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری، وہ کہتے ہیں نا کہ ہسٹری کا سب سے بڑا لیسن یہی ہے کہ کوئی ہسٹری سے سبق نہیں سیکھتا. بٹ فیکٹ از کہ یہی ہسٹری پاکستان کی جو ہے پچھلے 70 سالوں کی ہسٹری یہی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، آگے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا. سو یہ خواہش تو پوری نہیں ہوئی. اگر جس طرح سیاست چل رہی ہے اس میں تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کنسیڈ کریں، کچھ سرٹن چیزیں جو ہیں اس پہ ایگری کریں. اگر کریں گے تو چیزیں آگے بڑھنی ہے، وگرنہ 2029 کا الیکشن بھی آ جائے گا اور خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے. اس ذوالفقار دیکھیں مین چیز ایک ہی ہے، مین چیز یہ ہے کہ خان صاحب کہیں گے فوری الیکشن کرائے جائیں، صاف اور شفاف ہو، موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت نہ ہو. حکومت کہے گی کہ نہیں جی آپ 29 تک جو ہے وہ صبر کریں. وہ بات اگر ماحول اچھا ہو گیا تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، آپ ایک آدھ سال پہلے کرا لیں، وہ ایک آدھ سال آگے مان لیں. آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس امپاسبل ٹاسک. مطلب اس میں کوئی ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سمپل بات ہے. اپنے الیکشن کب کرانے، وہ حکومت کہے گی 29 تک کرا دیں، یہ کہیں گے آپ 26 میں کرائیں، تو آپ 27-28 کی بات ہو جائے گی. ایس سچ کوئی بڑی بات نہیں. اصل چیز ہے ٹمپریچر نیچے آئے، ایک دوسرے کو برداشت کر سکے نا. اب اگر میں اور آپ بیٹھ کے کپ چائے بھی نہیں پی سکتے تو دیکھیں میری اور آپ کی بات چیت کیا ہونی. تو ماحول اتنا تو ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، پھر چیزیں دیکھ لیں گے. جی فوج صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ دیکھیں ہر طرح کا رابطہ اس ٹائم کٹا ہوا ہے، ان کی فیملی ان سے نہیں مل سکتی، لیکن اس کا پیرالل یہ چیز بھی ایک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے ان کے آگے کہ وہ آپ جو ٹویٹ کر دیتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد آپ ٹویٹ داغتے ہیں انسٹیٹیوشن کے ہیڈ کے خلاف. ایٹ لیسٹ عمران خان کی طرف سے بھی تو وہ جیسچر جائے جو کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر جو بیشنگ ہے وہ بند کر دیں، تو شاید اس کو ہم گڈ ول جیسچر سمجھیں گے فرام عمران خان سائڈ، اسٹیپ فارورڈ ٹورڈز ڈائلاگ اور ریزولوشن آف دا ایشوز جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے. لیکن جب نہیں 100% ایسا ہی ہوگا، 100% ایسا ہی ہونا ہے. عمران خان نے ظاہر ہے پرسنلائز اٹیکس جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر، کم از کم ان کے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ نہ ہو، یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ہی ہوگا. ایک ابھی خیال یہی تھا کہ بالکل لاسٹ ویک ان کا اب کہہ لیں 3 یا 4 دن پہلے والا ٹویٹ ہے، اسی کے لیے اس میں بھی اگین انہوں نے ٹارگٹ کر دیا. خیال یہی تھا کہ اب چیزیں شاید اس پہ کوئی فل سٹاپ لگے، لیکن ہوا نہیں. اصول قانون ہو نہیں سکتا ہے جب تک آپ عمران خان کو کوئی آلٹرنیٹو ریلیف نہیں نظر آ رہا ہوگا، آلٹرنیٹو آپشن نظر نہیں آ رہی ہوگی، وہ کیوں اپنی سخت پوزیشن جو ہے اس سے بھی ودرا کرتے ہیں جو ان کی واحد اسٹرینتھ ہے. اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے 3 سال سے ایک بندے کو جیل میں رکھا ہوا ہے 9x12 کے سیل میں، اس کو آپ مہینے 2 مہینے لائٹیں بند کر دیتے ہیں، کتاب بھی دیتے، ٹی وی نہیں ہے، کوئی مل نہیں سکتا، اتنی بڑا ٹارچر کے بعد آپ سمجھیں کہ وہ اپنی پوزیشن بھی چینج کر لے، تو یہ تو دیکھیں فطرت کے خلاف بات ہے نا. اب آپ اگر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، آپ ان لوگوں کو نکالیں، ان کے ساتھ لاک کریں، بات چیت کریں، تو اگلا پھر جو سٹیپ ہے وہ عمران خان سے ہی بات ہوگی کہ بھئی آپ انہوں نے یہ ریلیف دیا ہے تو اب اگلا آپ ان کو جسچر دیں کہ آپ کا جو ٹویٹ ہے، آپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بیہیو کرے گا اور وہ ایک جو پرسنلائزڈ کیمپینز ہیں ان سے اعتراض کرے گی. تو یہ سب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جب آپ کی گورنمنٹ تھی آپ بہت کلوز سمجھے جاتے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. لیٹر آن جس طرح سے چیزیں آگے چلتی گئی اور فائنلی اس پہ ابھی بھی
کوئی نہ کوئی تو آپ کا کنیکشن ہوگا دوسری سائڈ کے اوپر بھی. تو ان کے اندر یہ سوچ ابھی ڈیولپ نہیں کی کہ بھائی ٹھیک ہو گیا 3 سال جہاں جو چلتا رہا ڈنڈا سوٹا ہے ادروائز. تو دس از دا ٹائم کہ ہم بھی تھوڑا فلیکسیبل ہوں. تھوڑی فلیکسیبلٹی ان کے سائڈ سے نظر نہیں آ رہی بالکل بھی. یہ دیکھیے ہم جیلم چکوال کے لوگ ظاہر ہے کہ ملٹری میں اندر ہمارے دوستیاں کنیکشنز تو ہوتے ہی ہیں، اور لیکن اب جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں 5-6 لوگ ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. زیادہ لوگ بس امپلیمنٹ کرنے والے ہی ہوتے ہیں. تو جو فیصلہ امپورٹنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ کا ریلیشن شپ ہو کہ جو فیصلے کرنے والے ہیں. تو انفارچونیٹلی جو فیصلے کرنے والے ہیں ان سے جب ہمیں یہ کہا پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، کہ اب ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، تو جو ایک بہت بڑی غلطی ہم نے کی کہ ہم نے اپنے لوگوں سے رابطے جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں ختم کر دیے، اور صرف ہمارے مخالفین جو ہیں وہی پھر رابطے کرتے رہے. اس سے ہمارا ایک بڑا گیپ کریٹ ہو گیا، اور انفارچونیٹلی اب بھی ہمارا وہی گیپ جو ہے وہ موجود ہے، جس کو تھوڑا بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ دوبارہ بات بن جائے، کوئی بات سننے والا ہو کم از کم وہاں پہ. تو ابھی تو کوئی ایسا سچ بات اس طرح کی نہیں آئی، بٹ لیٹس سی ہو جائے. لیکن ہمارے دوست ہیں، محمود مولوی صاحب ہیں، ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، تو اب دیکھتے ہیں. اسی لیے میرے خیال میں اگلے 1-8 ہفتے میں ہمیں وی ول نو کہ بات کدھر جا رہی. اور یہ بھی پاسبل ہے جو صاحب کہ آپ کی دوسری سائڈ پہ ملاقات ہو آپ کی آن دا پلیٹ فارم آف دس نیشنل ڈائلاگ کمیٹی، اور کچھ چیزیں ادھر سے بھی بتائی جائے، اور پھر وہی آگے آپ آگے رکھیں پی ٹی آئی کے، اور برف پگھلے. ہماری کوشش یہی ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہماری ملاقات ہو سکے دونوں سائڈوں کے اوپر. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 3 فریق ہیں، عمران خان ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور حکومت ہے. تینوں کو ہی تینوں کے کانوں تک تو ہماری بات پہنچ گئی ہے. اب یہ ہے کہ اگر ہماری میٹنگ ہو جائے تو ہم اپنے پوائنٹس کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلین کر سکیں گے، اور بات چیت جو ہے وہ اور آگے بڑھ سکے گی. بس لیٹس سی. اور شریف صاحب کتنے آپ ہوپفل اس میں نظر آ رہے ہیں کہ آج آپ وارنگ پارٹیز کو ٹیبل پہ اکٹھا کر پائیں گے؟ دیکھیے اگلے 8-10 دن میں ہمیں تھوڑا اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. فی الحال اسی لیے پرابلم ایک اور بھی ہے کہ جو ان 5 لوگوں کو انسسٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ریلیز کریں، دیکھیں آپ نے بات چیت کس سے کرنی ہے. جو اچکزئی صاحب ہو گئے، علامہ ناصر عباس صاحب ہو گئے، یہ لوگ تو دیکھیں ان کو تو یہ لوگ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان انہیں نہیں جانتے. تو اب وہ بات کیسے جو ہے وہ عمران خان سے جا کے کریں گے؟ تو عمران خان سے وہ منوا کیا سکتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں منوا سکتے. اس لیے وہ لوگ سامنے آنے چاہیے جو کہ عمران خان سے جھگڑا بھی کر سکیں، بات بھی کر سکیں، اور جن کی بات کو عمران خان اہمیت اور قدر بھی دیں. اور یہ جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں، دے آر سوٹیڈ فار دیٹ. رائٹ. تھینک یو شریف صاحب فار یور ٹائم اینڈ گیونگ اس دا انسائٹ آف دا ہول سچویشن. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.